بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین چینل میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انا میسج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے استخارہ کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگوں کے کمنٹ سے اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے تھے اس کے بارے میں۔ استخارہ کے لوگ لفظی معنی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے کروائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شادی کے لیے رشتہ صحیح رہے گا کہ نہیں۔ استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اور استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسئلوں کو پہلے سے جان لیں، جو کہ کافی حد تک ان میں کچھ پوائنٹس غلط ہیں۔ کیسے ہیں؟ چلیں استخارہ کو پہلے جان لیتے ہیں کیا ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک ہماری ملتی رہیں نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے۔ استخارہ کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا ہے، ایڈوائس لینا ہے۔ جیسے اگر ہم اپنے کسی فرینڈ کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں نا کہ یہ کام ہے، اب آپ بتاؤ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ لیکن آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ فلاں مولوی کو ڈھونڈو، فلاں عالم کو ڈھونڈو اور ان سے استخارہ کرواؤ، تو یہ غلط ہے۔ استخارہ آپ خود کریں گے جو بھی اس ویڈیو کو واچ کریں، مرد اور عورتیں، اور اس کا طریقہ انشاءاللہ تعالی ہم دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ استخارہ خود کرنا چاہیے کیونکہ آپ بھی اللہ کے دوست ہیں، آپ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بات چیت کریں، اس سے مشورہ طلب کریں، اس سے پوچھیں کہ یا اللہ میں یہ کام کروں یا نہیں۔ صرف رشتے کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا، آپ کسی بھی کام کے لیے استخارہ کو کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو آپ کے کاروبار کا ہو، چاہے آپ کے گھر کا ہو، کسی ڈیل کا ہو، یا پھر آپ کی دکان کے معاملات کا ہو۔ آپ ہر معاملے میں، ہر بزنس کے کام میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک یوں سمجھیں کہ ایڈوائس دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے۔ یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انسان بیٹھا ہوا ہے، اس نے تسبیح کے دانے گھمائے اور استخارہ ہو گیا، تو میں اس کی کچھ حقیقت کو مد نظر نہیں رکھتی کہ اس طرح بھی استخارہ ہوتا ہے۔ استخارہ کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جو آپ خود بھی کر سکتے ہو اور انتہائی آسان ہوتا ہے۔ تو استخارہ خیر لاتا ہے اور استخارے سے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگ اس کام میں بہت زیادہ کانشیس یا انکانشیس ہو جاتے ہیں، یعنی ہر معاملے میں استخارہ، اب میں سفر پہ جاؤں کہ نہیں استخارہ، میں یہ کروں گا، اس سے آپ اور زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ استخارہ کے لیے دماغ کو صاف رکھنا اور کسی ایک بات پہ اٹل ہو جانا۔ میں کہتی ہوں کہ رشتے کے لیے بھی استخارہ کرنا بھی چاہیے اور نہیں بھی۔ فار ایگزامپل استخارہ ہم کرتے کیوں ہیں؟ جب ہمیں کسی چیز میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کو ایک رشتہ سمجھ آیا ہے، آپ کو بہت پسند ہے، وہ ہر کوئی راضی ہے، لوگوں سے معلومات کی رشتہ اچھا ہے، تو استخارہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں آپ کو مطمئن کر دیا ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کیا، آپ کو رشتہ بہت پسند آیا، لیکن لوگوں کی طرف سے تھوڑے ڈاؤٹ فل میسیجز مل رہے ہیں، اس صورت میں آپ استخارہ کریں کہ اللہ مجھے تو پسند آ گیا، اب تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ ہے استخارہ کے لفظی اور صحیح معنی۔ تو دوسری ویڈیو کا انتظار کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کو استخارہ کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے اور لوگوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ خود استخارہ کریں، طریقہ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔